बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं आपके खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशरा दवर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह बताने के लिए ख्वाब क्या कहते हैं मशहूर मुअब्बिर हाफिज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रज़ा अमजदी साहब। नाज़रीन किराम, बंदे यकीनन ज़िंदगी में बहुत सारी आज़माइशों का सामना करते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ भी होती हैं, कुछ इनफरादी होती हैं, कुछ इज्तिमाई होती हैं। तो जब बंदा परेशान हो तो रब के हुजूर कहते हैं ना कि वज़ू करके 2 रकात नफ़ल हाजात अदा करे तो अल्लाह पाक उनकी मुश्किल आसान फरमा देता है। एक ऐसा वाक़या पढ़ रहा था कि पड़ोसी मुल्क में जिहाद जारी था, तो एक मुजाहिद थे काजी ग़ुलाम मोहम्मद साहब। ग़ुलाम मोहम्मद साहब के ज़िम्मे आर्मी स्ट्रेटजी के तहत एक स्टोर की हिफाजत उनके ज़िम्मे थी। वो स्टोर खुफिया था और किसी को उसका पता नहीं था, उन्हीं को पता था। दौरान जंग वो शहीद हो गए। अब दीगर लोगों को हुआ भाई ये स्टोर कहाँ चले गया, हमें ज़रूरी चीज़ें वहाँ से निकालनी है, जंग का अमल जारी है, क्या करें। बड़े लोग परेशान होते, साथ ही मुजाहिदीन। फिर किसी ने सलाह की, मशवरा दिया, तो लोगों ने वज़ू के 2 रकात नमाज़ हाजात अदा की और रब से दुआ की अल्लाह पाक ये स्टोर हमें मिल जाए, क्योंकि जंग में स्टोर का मिलना बहुत ज़रूरी है कि सारा साज़ो सामान उनका वहाँ पे स्टोर होता था। बस ये इन्होंने नमाज़ पढ़ी है हाजात की। ख्वाब में काजी ग़ुलाम मोहम्मद तशरीफ़ लाए और बताया कि वो स्टोर फ़ला जगह पर है, जाकर देख लो। मुजाहिदीन गए वहाँ जाके और वो स्टोर वहाँ पर उनको मिल गया। तो बात वही अभी प्रोग्राम से पहले मुफ्ती साहब से मैं गुफ्तगू कर रहा था कि अल्लाह पाक से बहुत डरना चाहिए, बहुत इज़्ज़त इंकिसारी का मुज़ाहरा करना चाहिए और उससे मांगते रहना चाहिए। वो ज़ात वो क़ुव्वत है जो हमारे दिलों का हाल भी जानता है, गैब का इल्म भी जानता है, अल्लामुल ग़ुयूब है और सत्तारुल ग़ुयूब भी है और मज़ीद गफ़ारुज़ ज़ुनूब भी है। अल्लाह पाक को राज़ी करने की कोशिश करें। इस हवाले से इंशाअल्लाह मुझसे गुफ्तगू करेंगे। आपके स्क्रीन पर हम टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। अपने सच्चे अच्छे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद रज़ा अमजदी साहब बताएँगे ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुरू से आगाज़ करेंगे मुफ्ती से। मुफ्ती अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो सब भूल गए, किसी को पता नहीं, जंग जारी है, नमाज हाजात अदा की, अल्लाह से दुआ मांगी, ख्वाब में आकर बता दिया स्टोर फला जगह मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। देखिए, ख़ास तौर पर जब मुसलमान अल्लाह की राह में जिहाद में मसरूफ़ होना, तो मुसलमान का काम क्या है कि ईमान और तवक्कुल के साथ वो फिर मैदान में कूद पड़े जी जी, और डरे नहीं, और उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल करे तो अल्लाह तबारक व तआला गैबी मदद फरमाता है। बेशक। और जंग बदर की मिसाल हमारे सामने है कि 3,000 और 5,000 3,000 बल्कि फरमाया कि 5,000 मलाइका के ज़रिए मदद फरमाई माशाअल्लाह। और फिर आप यानी माजी करीब में भी देखें कि जब मुसलमान इस तरह अल्लाह की राह में गए अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, तो कई वाक़यात हमें मिलते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैब से मदद फरमाई। बल्कि उनकी फ़ौज का बयान भी था कि ये कौन था कि हम बम फेंक रहे थे और नीचे कोई बुज़ुर्ग थे तो वो अपने हाथों में लेकर जो है वो पानी में डाल रहे थे। सुभान अल्लाह। तो फिर अल्लाह ताला की गैबी मदद आती है। मुसलमान अपना काम करे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना काम फरमाता है। ठीक है ना। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, ये शर्त है। अगर तुम मोमिन बन के दिखाओगे ना, अगर तुम ईमान वाले बनकर दिखाओगे, तो फिर मेरा तुमसे वादा है तुम्हें नीचे नहीं होने दूंगा, रहमतों का ज़हूर तुम्हें व अंतुमुल आलौन तुम्हें बुलंदी अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। ये जो वाक़या आपने बताया तो ज़ाहिर है कि ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि ज़ाहिर है कि उस मौके पर उस यानी जो तहखाना था उसका मिलना बहुत ज़रूरी था स्टोर का। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहनुमाई फरमाई, उन्होंने रहनुमाई मांगी भी और रहनुमाई फरमा दी भी गई इशारे के ज़रिए या किसी अल्लाह के वली के ज़रिए। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाता है। और मैं आपको बताऊं कि वैसे भी भूली हुई चीज़ें ना नमाज में बड़ी याद आती हैं। आप अक्सर कोई चीज़ भूल जाएं और नमाज में खड़े हों तो याद आ जाएगी आपको। अच्छा, इसी तरीके से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक वाक़या है कि एक शख्स ने कहा कि या इमाम, एक बहुत अहम चीज़ भूल कर रख कर भूल गया हूँ और मुझे नहीं मिल रही, और नहीं मिलेगी तो मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुँचेगी। होती कुछ चीज़ें ऐसी। तो इमाम रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया कि तुम घर जाओ, 2 रकत जो है वो वज़ू करो अच्छे तरीके से और 2 रकत नवाफिल अदा करो। ठीक है ना। तो घर गए
اور جیسے ہی نماز شروع کی وہ چیز یاد آ گئی. سبحان اللہ. پر نماز مکمل کی پہنچے کہ حضور آپ نے بتایا تھا مل گئی. کہا مجھے پتہ ہے کہ شیطان تمہیں پڑھنے نہیں دے گا. اب یہاں پر دوسرا مسئلہ بھی ہے. ہاں وہ تمہیں چیزیں یاد دلائے گا. تو یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات. تو مومن کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا رہے. یہ نہ ہو کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا, کہ جب انسان کو مصیبت پہنچتی ہے تو پھر اسے ہماری یاد آتی ہے, ہمیں پکارتا ہے. لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا, فرمایا کہ لیٹا ہو تب بھی ہمیں یاد کرتا ہے, کھڑا ہو تب بھی یاد کرتا ہے, بیٹھا ہوا ہو تب بھی یاد کرتا ہے. ہر وقت ہماری یاد رہتی ہے جب تک مصیبت ہوتی ہے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَسَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ, فرمایا کہ جب وہ مصیبت دور کر دیتا ہوں نا تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے مجھے پکارا ہی نہ تھا, اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہ رہا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خوشی ہو غمی ہو سب کو بھول جائیں, ویسے بھولنا نہیں چاہیے, لیکن اور کچھ یاد رہے نہ رہے رب تعالیٰ کو یاد رہے, اس کو یاد کریں, وہ یاد رہے تو باقی ساری چیزیں ملیں گی. میں آخری ایک روایت سناؤں گا, حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی آپ جانتے ہیں, اور عوام الناس دیکھنے والوں کے لیے سننے والوں کی معلومات کے لیے بھی دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ بات اللہ کی ہو, زبان میرے مصطفیٰ کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم عز و جل, کہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر بندہ یہ چاہتا ہے, اور یہ بڑا ایک نسخہ بھی ہے, مجرب نسخہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار نماز بھی پڑھتا ہوں مصیبت دور نہیں ہوتی, دعائیں بھی کرتا ہوں تکلیفیں دور نہیں ہوتی. تو میں اس پر غور کریں. بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میں اس کے غم کے لمحات میں اس کے ساتھ رہوں, اس کی تکلیف کے موقع پر میں اس کا ساتھ دوں اور اس کی تکلیفیں دور فرماؤں. اسے چاہیے کہ وہ خوشی میں مجھے نہ بھولے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جزاک اللہ صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. انشاءاللہ اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے. شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جوہر سے بات کر رہی ہوں, گلستان جوہر سے. گلستان جوہر سے بات کر رہی ہیں. جی میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ملنے والی ہیں وہ حج پہ جا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو رخصت کر کے آئی ہوں میں, رخصت کر کے آئی ہوں, وہ میرے گھر ہی آئی ہیں, حج پہ جا رہی ہے. مرحوم ہے وہ, مرحوم ہے دونوں جو دکھی تھی. تو اس کو کہہ رہی ہوں میں وضو بنایا, میں نے وضو بنایا نماز کے لیے, اسی جگہ پہ نماز بچھا کے نیت باندھنے کے لیے کھڑی ہوئی ہوں, تو ایک ملنے والی آ گئی ہے. تو اس سے میں کہہ رہی ہوں میں بھی حج پہ جا رہی ہوں, نماز پڑھی نہیں ہے, کھڑی ہوں. نماز کون پڑھ رہا ہے؟ وہ پڑھ رہی ہیں. نماز آپ نے پڑھی ہے, وہ پڑھ رہی ہیں جو حج پہ گئی ہیں؟ آپ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. جی ٹھیک ہے. ہاں تو وہ آگے سامنے کھڑی ہو گئی ہے, تو میں کہہ رہی ہوں میں بھی حج پر جا رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. نماز پڑھ نہیں پائی ہے لیکن اس سے مخاطب ہو گئی ہے. اچھا نیت باندھنے کے لیے کھڑی تھی. ویسے آپ پابندی سے نماز پڑھتی ہیں؟ میں بیمار بہت ہوں, کرونا ہوا جب سے میں بیڈ پہ پڑی ہوئی ہوں. نماز جب نہاتی ہوں نا تو اس ٹائم میں پڑھ لیتی ہوں, مجھے انفیکشن ہے پیشاب کا, تو میں نماز نہیں پڑھ پا رہی, اور سردی اتنی لگتی ہے کہ اس سے زیادہ مستقل بیمار چل رہی ہوں. چلیں میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کالر بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی میں شازیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. میرے دو خواب ہیں. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. ایک میرا یہ خواب ہے, میرے ہسبینڈ نے خواب میں دیکھا کہ سمندر کے اوپر پل سے نا, پل ہے سمندر کے اوپر, اور کشتی میں ہم دونوں بیٹھ کے گزر رہے ہیں. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے, دور سے میں نے دیکھا درخت پہ نا پھل نہیں ہے, لیکن جب میں نزدیک جاتی ہوں اس کے اوپر اتنے آم ہوتے ہیں اور وہ نیچے گر رہے ہیں, اور میں اتنے میں نے بھائی اٹھائے ہیں کہ میرے نا وہ بوری نہیں ہوتی گگڑ, وہ میرا یعنی کہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے نا, اور میں کسی اور کو کہتی ہوں میں نے اٹھانے, اور میرے بچے نہیں ہیں, مجھے 8-9 سال ہو گئے شادی کو. بھائی اچھا یہ بتائیں کہ جو سمندر والا آپ نے خواب دیکھا تو سمندر میں لہریں تھیں؟ سمندر نارمل تھا جیسے. اچھا آپ کشتی میں سوار سمندر سے جا رہی ہیں اور اوپر برج ہے؟ جی سمندر کے اوپر جا رہے ہیں میں اور میرے ہسبینڈ, یہ میرے ہسبینڈ نے خواب دیکھا ہے. آپ برج میں سے جا رہے ہیں؟ جی کشتی کے اوپر بیٹھ کے پل سے گزر کے جا رہے ہیں, سمندر کے اوپر پل ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا ہے.
کہ پروگرام دیکھتے رہے انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. جی دوبارہ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا چلے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ابھی میں خیال ہے رابطہ نہیں ہو پا رہا. جی مصعب کیا فرمائیں گے خوابوں کے حوالے سے؟ جی پہلے میرے خیال میں جو ویڈیوز ہیں میں پچھلے ہفتے کی ویڈیوز ان کا حق پہلے ہے. فیصل آباد سے بہن نے یہ پوچھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بلی ہے اور اس کے بچے ہیں اور یہ ان کو باہر نکال رہی ہیں. اس خواب کی تعبیر پوچھی تو بلی کو خواب میں دیکھنا اور اس کے بچوں کو دیکھنا بعض معاملات میں تو کچھ اور تعبیر ہوتی ہے، لیکن ان کا زیادہ اس طرف جا رہا ہے کہ کچھ بیماری یا کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی، لیکن یہ انشاءاللہ نبض آزما ہوں گی اور یہ دور ہو جائیں گی. اللہ رب العالمین ہر آنے والی مشکل سے محفوظ و مامون فرمائے. جب میں کہتا ہوں نا مشکل پریشانی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں، تو یہ ایک اشارہ ہوتا ہے. تو بندہ ظاہر ہے کہ مشکلات سے تکلیفوں سے مطلب یہ کہ ضروری نہیں کہ وہ بڑی ہوں، چھوٹی موٹی بھی ہوتی ہیں، تو بہرحال اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ فرمائے. اسلام آباد سے شاہدہ بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ مرحومہ ان کی کے آگے دیگ ہے، خواب میں دیکھتی ہیں کہ اس میں سیلڈ ہے اور وہ مرحومین جو فوت ہو چکے ہیں ان کے تو اور فروٹ بھی ہے وہ تو سب کو دے رہی ہیں. تو یہ خواب جو ہے نا اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی تو یہ ان کی والدہ کے اچھے حال کی طرف اشارہ ہے. اور غالباً اس میں یہ چیز بھی میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ ان کی والدہ زندگی میں بھی سب کا خیال رکھتی تھی. تو آج رب تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں اللہ رب العالمین ان کے درجات کو اور بلندی عطا فرمائے. رمضان میں دیکھا کہ تہجد کے بعد پانی کا کنواں بھرا ہوا ہے اور دودھ کا پتیلا رکھا ہوا ہے، دونوں سائڈ پر درمیان میں تربوز آ رہا ہے، کوئی آدمی انہیں دے رہا ہے. یہ خوف میں آتی ہیں، تایا کی بیٹی ہوتی ہے اسے بتاتی ہیں تو وہ آدمی غصہ ہوتا ہے. تو اس میں ایک چیز یہ بتائی جا رہی کہ مواقع یعنی بہت ملتے ہیں ہر چیز میں، لیکن ہر کسی سے تذکرہ اچھا نہیں ہوتا. وہ تذکرہ کرنے سے بعض اوقات نا وہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں. تو ہر کسی سے ڈسکس نہ کیا کریں. مشورہ تو اچھی بات ہے لیکن ہر کسی سے ڈسکس نہ کریں. پھر اس کے بعد بھائی نے کہا والد مرحوم کا دیکھا کہ دوبارہ ان کا انتقال ہوا ہے. یہ خواب ہمت ہے، اس کی تعبیر نہیں ہے. ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے معاملات ہوئے ہوں گے یا آپ کو یاد آتا ہوگا تو اس لیے آپ نے دیکھا. اور کہا کہ ان کی شادی ہو رہی ہے اور ہندوانہ رسم سے جو پھیرے ہوئے پھر نکاح ہوا. اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ تھوڑا سا جہاں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا دینی معاملات میں تو وہ ذرا دیکھا جائے. اگر ایسی بات ہے تو اس سے احتیاط کریں، اور اگر ایسا نہیں ہے آپ نیک ہیں تو پھر یہ شیطانی دخل اندازی. چلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں وقار بات کر رہی ہوں میرے خط سے. جی جی میرا مسئلہ یہ کہ مجھے خواب میں اکثر سانپ بہت زیادہ نظر آتے ہیں. اچھا. اور ابھی بیچ میں بھی یہی نظر آیا. پہلے تو سانپ ہی نظر آیا کرتے تھے، اب باقاعدہ مجھے وہ اژدھے نظر آتے ہیں. اور بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ میرا پیچھا کر رہے ہیں. میں ان سے بعض اوقات خوف بھی کھا رہی ہوتی ہوں، بچاؤ بھی اپنا کر رہی ہوتی ہوں. وہ مجھے نقصان تو نہیں پہنچاتے لیکن میرے دائیں بائیں ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. اور ایک دو بار تو اپنے والد صاحب کو بھی میں نے اپنے ساتھ دیکھا اور ہمارے بیچ میں 3-4 سانپ ہیں اور وہ ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. تو مجھے خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے کہ خواب اتنے کیوں نظر آتے ہیں. اچھا والد ماشاءاللہ حیات ہیں ان کے؟ آپ کے والد حیات ہیں؟ جی ہاں میرے والد حیات. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ خاندانی چپکلشیں تو نہیں ہیں؟ جی ہاں اب معاملات ایسے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ محبت قائم فرمائے آپ سب کے درمیان. اپنا خیال رکھیے گا. اور ناظرین ہم جائیں گے ایک بریک پہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد. جی ناظرین شامل کرتے ہیں کالرز موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام شمائلہ ہے اور میں پاک پتن سے بات کر رہی ہوں. جی آپ نے میں نے خواب میں اکثر ہی دیکھا ہے کہ میرے دانت ٹوٹ جاتے ہیں. اکثر یہ خواب مجھے آتا ہے 1 یا 2 دانت ٹوٹ جاتے ہیں. اور دوسرا میرا خواب یہ ہے کہ میں نے 2 دفعہ خواب میں قیامت دیکھی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ دانت ٹوٹتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے منہ میں یا کوئی بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے؟ نہیں درد نہیں ہوتی، نہ بلیڈنگ ہوتی ہے، لیکن میں پریشان بہت زیادہ ہو جاتی ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ دانت آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں یا زمین پر گرتے ہیں؟
दांत हाथ में होते हैं। ठीक है। अच्छा, घर में कोई बीमार तो नहीं है? सबसे ज्यादा मैं ही घर में बीमार रहती हूँ। अच्छा, ठीक है। ठीक है मेरी बहन, आपके ख्वाब ने नोट किया, प्रोग्राम देखते रहिए। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? सर मैं यास्मीन बेगम से बात कर रही हूँ। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। सर मैंने ये बताना है कि मैं अक्सर ख्वाब में सब्ज़ और सफ़ेद चीज़ें देखती हूँ और अक्सर औकात ज़्यादातर जो है ख्वाब में पके हुए बेर खाती हूँ। क्या क्या कहते हैं? पक्के हुए बेर खाती हूँ। बेर बेर, अच्छा ठीक है। जी अच्छा, ये मैरिड है? आप मैरिड है मेरी बहन? नहीं, अनमैरिड हूँ। अच्छा कोई रिश्तों का मसला तो नहीं है? जी मुफ्ता पूछ रहे हो, रिश्तों का मसला तो नहीं है? जी जी अभी तक नहीं हुआ। अभी तो कोई रिश्ता आया नहीं है। अच्छा ठीक है, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको अच्छा रिश्ता अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में रखिए। थैंक यू वेरी मच। जी मुफ्ता साहब। अच्छा, ये कराची से बहन ने पूछा कि अच्छा कॉलर ले है ले, तो कॉल ले ले। कॉलर शामिल कर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं कबीर अली झेलम से बात कर रहा हूँ। झेलम से बात कर रहे हैं जी। अपना ख्वाब बयान कीजिए। मेरा ये ख्वाब है कि मैंने हमारे गांव में 2 फौजियाँ हुई, मैंने ख्वाब में देखा। आपके गांव में 2 अमवात हुई, फिर क्या हुआ? नहीं, 2 फौजियाँ हुई। हाँ फौतियाँ हुई, फिर क्या हुआ? बस यही आया, इसके बाद आँख खोल गई। सुबह अच्छा आपने ख्वाब में देखा कि 2 फौतियाँ हुई हैं, फिर आपकी आँख खुल गई है। नमाज पढ़ते हैं पाबंदी से? जी नमाज पढ़ते हैं आप? जी ठीक पाबंदी है। से पढ़ते हैं? जी पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं? नहीं, कभी कभी। ठीक है, बस सही है। अच्छा ठीक है, एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी मेरे भाई कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद उमर बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद उमर बात कर रहा हूँ। मोहम्मद उमर कहाँ से बात कर रहे हैं? लड़का ना है। लाड़काना से। जी मोहम्मद उमर साहब अपना ख्वाब बयान कीजिए। ख्वाब में देखता हूँ तो टेलीविजन की आवाज़ को जरा आपका बंद कर टीवी दें। की आवाज़ पैरेलल आ रही है तो आप भी कंफ्यूज रहे, हम भी कंफ्यूज। आप पहले तो हम होल्ड कर लेते हैं, आप टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज प्लीज। टीवी की आवाज़ बंद कर दें। अच्छा चले आप फिर टीवी आवाज़ बंद करें, दोबारा रब्ता करें, इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओए होए, क्या हाल है बेटा? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। लाहौर से हमारी गुड़िया बात कर रही हैं जी। मैंने कहा लाहौर से बात करी। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आमना है। आमना, आप अम्मी का ख्वाब सुनाएंगे अब्बा का? मेरा अपना ख्वाब है। ओहो जी, अपना ख्वाब सुनाइए आमना। मैंने देखा है कि बहुत बड़ा समंदर है, उसके अंदर ब्लू और वाइट कलर का पानी है और हमारे कुछ और उसके पास ही एक घर है जिसमें हमारे कुछ रिश्तेदार बैठे हुए हैं। तो मैं देखती हूँ उसमें कोई आदमी ना किसी ऊंची सी चीज पे बैठा है और उसके अंदर कोई ना एक शख्स डूब रहा है। अच्छा अच्छा, ये कितनी एज है इनकी? आमना आपकी उम्र कितनी है बेटा? एज कितनी है आपकी? 13 साल। 13 साल आपकी एज है। चले घर में कोई परेशानी तो नहीं है? आमना मुफ्ता पूछ रहे हैं आपके घर में कोई टेंशन तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है? खैर मेरे पापा का काम नहीं चल रहा। काम नहीं चल ठीक रहा। है। अच्छा ठीक है आमना, अल्लाह ताला आपके पापा को बहुत सारी रिज़्क़ अता फरमाए। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चले जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ भाई। कराची से बात कर रही हैं। अपना ख्वाब बयान कीजिए। मेरे 2 ख्वाब है भाई। हाँ। जो है एक ख्वाब तो ये है कि मेरा जो बड़ा बेटा है उसका मैंने हाथ पकड़ा हुआ और साहिल समंदर पे चली जा रही हूँ और सफेद रंग के छोटे छोटे सांप निकलते जा रहे हैं। मैं चलती चली जा रही हूँ उनको उछलती हुई। अच्छा। और आगे जाके तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं सामने से, तो दूसरा फकीर है तो मैं वहां से पलट गई उसका हाथ पकड़ के और वापस आई हूँ। अच्छा। और मेरी आँख खुली तो फजर की अजान हो रही थी। बेटा कितनी एज है? बेटा कितनी उम्र का है आपका? बेटे की उम्र क्या है?
मेरा बेटा 27 साल का है, क्या काम करता है? काम क्या करता है बच्चा? बेरोजगार है। अच्छा, अच्छा ये बताएं कि कुछ गुस्से का बहुत तेज़ है, कुछ बचपन है उसमें, क्या है? जी हाँ, मुफ्ती साहब पूछ रहे हैं बच्चे को गुस्सा बहुत आता है? बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है और जिद भी करता है। ठीक है, बच्चों की तरह जिद करता है। हाँ, जिद भी करता है, लेकिन जो है सही भी हो जाता है फिर वो। ठीक है। देखें आपने ख्वाब बयान किया, मुफ्ती साहब आपके बच्चे तक पहुंच गए, उसकी कैफियत मालूम कर ली। 12 एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ख्याल अभी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। चले वीडियो दिखा दीजिए, वीडियो की तरह ख्वाब मौसूल है, दिखाइएगा प्लीज़। भाई मैं कराची से बोल रही हूँ। मैंने ख्वाब में देखा अपनी सास को, जो भाई ये मैं ताज़ी रोटी बना के जाती हूँ तो वो बोलती है मुझे बासी तूने दी है। फिर मैं उसके हाथ से लेती हूँ, जब देखती हूँ तो बासी रोटी होती है, बहुत भों वाला खाना होता है जी। इसकी ताबीर बता दो भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। 2 बार मेरे ख्वाब में आ चुकी है, यही मसला था बस। अस्सलामुअलैकुम। मुफ्ती साहब, मैंने इस ख्वाब की ताबीर पूछनी थी कि मेरे वालिद साहब हैं, उनको फौत हुए तकरीबन 9.5 साल हो गए हैं। ठीक है, यानी अम्मी अबू दोनों की ही डेथ हो चुकी है, तो वालिद साहब की डेथ को 9.5 साल हुए हैं। जब भी कभी मुझे यानी वालिद साहब के हवाले से ख्वाब आता है तो अमूमन मुझे ख्वाब में जो है ना वो अबू बिल्कुल खामोश लगते हैं, यानी ऐसी ना तो वो कोई बात करते हैं, ना बज़ाहिर कुछ ऐसा लगता है कि वो किसी तकलीफ़ में हैं, बल्कि ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल खामोश और जैसे बंदा किसी गहरी सोच में हो। तो अमूमन यानी मोर देन 90% ख्वाब जो है ना वो अबू से रिलेटेड ऐसे ही आते हैं। और कभी कभार अगर यानी कुछ कोई ऐसा रिस्पॉन्स लगता है तो वो ऐसे लगता है जैसे बंदा किसी से एनाइड हो ना, जैसे नाराज़ हो या किसी गुस्से में हो, मूड ख़राब हो, इस टाइप का यानी कि ना मुझे ख्वाब आता है उनके मुतल्लिक जब भी आता है। और शुरू में तो मुझे जो ख्वाब आते रहे हैं वो उनसे मुतल्लिक ये थे कि मुझे ऐसे लगता था कि अबू फौत हुए हैं और फिर वो ज़िंदा हो गए हैं, और दोबारा फिर मुझे लगता है कि जैसे ना मैं सबको कहती हूँ कि देखो अबू तो ज़िंदा हैं, तुम लोग कह रहे हो कि फ़ौत हो गए हैं, और फिर मुझे लगता है कि अब अबू फ़ौत हुए हैं, यानी पहले फ़ौत नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा नाम मोहम्मद हसीब है, मैं टोबा टैक्सी से बात कर रहा हूँ। मैंने 3 ख्वाब देखे हैं। एक ख्वाब मैंने 3-4 साल पहले, और एक ख्वाब 5-6 महीने पहले, और एक ख्वाब 2 दिन पहले देखा। पहला ख्वाब मैंने देखा कि मैं एक बहुत बड़े दरवाज़े के करीब हूँ। उस दरवाज़े के पास बहुत कदराज आदमी होते हैं जिन्होंने सफ़ेद लिबास पहने होते हैं। वो मेरा नाम लेकर मुझे आवाज़ लगा रहे होते हैं। जब मैं करीब जाता हूँ तो मुझे धक्का दे देते हैं और पीछे कर देते हैं। जब दूसरी दफ़ा आवाज़ लगाते फिर जाता हूँ, फिर धक्का देते हैं। जब तीसरी दफ़ा आवाज़ लगाते फिर जाता हूँ, वो धक्का देते हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी मुझे दरवाज़े के करीब एक सुराख होता है उसमें से धक्का दे देता है। या मैं उस सुराख में से नीचे जाता हूँ तो क्या देखता हूँ, एक तख्त लगा हुआ है और उस पर एक बुज़ुर्ग आदमी बैठा हुआ है जिसकी दाढ़ी में कोई बाल सफ़ेद होता है। और मैं ख्वाब में इतना भी मुझे मालूम होता है कि इसे सजदा नहीं करना, सजदा सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के लिए है। मैं जाता हूँ और उसके कदमों में बैठ जाता हूँ और उसके हाथ का बोसा लेता हूँ और रोता जाता हूँ और उसके गोद में अपना सर रख कर उससे बातें करता हूँ और वो मेरे सर पर हाथ फेरते जाते हैं और तभी मेरी आँख खुल जाती है। जी नाज़रीन, वीडियो कॉल्स के साथ ही हम जाएंगे शॉर्ट ब्रेक पे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी मेरे बहन भाई, अब आपका इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ, पूछते हैं ख्वाब क्या कहते हैं। जी मुफ्ती साहब। अच्छा, ये जो ख्वाब पूछा कराची से बहन ने, कि कहती हैं कि एक मरहुमा है तो वो ये वज़ू करके नमाज के लिए खड़ी होती है, तो वो आती हैं सामने, कहती हैं कि मैं हज पर जा रही हूँ। तो ये कहती हैं कि मैं भी हज के लिए जा रही हूँ। ये ख्वाब माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इसके 2 पार्ट हैं। एक तो ये है कि मरहुमीन में से किसी को हज के लिए देखा जाए कि उसने एहराम ज़ेबतन किया है या ख़ातून बिल्कुल अब तैयार है और हालत एहराम में, गोया कि उनके जो कपड़े वो नॉर्मल होते हैं और वो जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पर आलम बरज़ख में अच्छे हाल में है और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में है। ये तो एक हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन मज़ीद उन्हें उनके दर्जात को बुलंदी अता फ़रमाए।
یہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ میں بھی حج کے لیے جا رہی ہوں، تو یا تو ان کی انشاءاللہ حاضری ہے یا پھر دوسرا یہ کہ کوئی حاجت ہے بڑی جو ایک مدتوں سے پوری نہیں ہو رہی، تو وہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ پھر اس کے بعد شازیہ بہن نے لاہور سے یہ پوچھا کہ ان کے ہسبینڈ نے خواب دیکھا کہ سمندر کے اوپر برج ہے اور برج میں سے یہ کشتی میں گزر رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا خواب دیکھا کہ دور سے درخت نظر آتا ہے، پھل نظر نہیں آتے، لیکن قریب آتے ہیں تو آم ہی آم ہوتے ہیں اور یہ لیتی ہیں، کسی سے کہتی ہیں کہ بس یہ سب مجھے لینے ہیں۔ اچھا، یہ کہ اس میں کئی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ نمبر ایک کہ دیکھیں سمندر ہے، یہ زندگی رواں دواں ہے اور اس میں کوئی موجے بھی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ سکون ہے۔ اور دوسرا یہ کہ برج میں سے گزر رہے ہیں کشتی میں، تو الحمدللہ آرام کی زندگی ان کی ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی نظر آتی ہے کہ ماشاءاللہ یہ امن سکون میں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہیں، تو یہ اپنے اوپر چیزوں کو طاری نہ کریں۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی خاتون کے جیسے ان کے ہاں اولاد نہیں ہے تو ہر وقت اسی میں رہ کر یہ سائیکو بن جاتی ہیں کہ مطلب میرے پاس تو خوشی نہیں ہے۔ آپ وہ دیکھیں کہ جن کی اولاد ہے لیکن وہ خدا نخواستہ مطلب پاگل اولاد ہے یا خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہو گئی، تو بندہ سوچتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اچھا، خلق الانسان عجولا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جلد باز ہے، تو اب جلد بازی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ علاج کروائیں اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ عام ہی ہم عام دیکھنا، دیکھیں دور سے درخت بے پھل ہے، یعنی آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میری اولاد نہیں ہونی، آپ اس نہج تک پہنچی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو پہنچایا ہوا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہوں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سی ناممکن چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جلد بازی نہ کریں، لیکن انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مزاج کے مطابق ہو، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو، آپ کے ہسبینڈ کو صاحب اولاد فرمائے، اور اولاد کے لیے میں یہ بھی کہوں گا کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ میں بڑی مشہور آیت ہے، رب لا تذرنی فرداً وانت خیر الوارثین، اسے لکھ لیں، ربی لا تذرنی فرداً وانت خیر الوارثین۔ اس کا مطلب یہ کہ اے میرے رب، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھی دعا ہے، زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، تو اسے آپ اور آپ کے ہسبینڈ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور علاج معالجہ بھی آپ کروائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ یہ دعا کریں کہ نیک اور صالح اولاد ہو۔ میرپور خاص سے بہن نے پوچھا کہ سانپ زیادہ نظر آتے ہیں اور اب اژدہے بھی نظر آتے ہیں، اور پھر دوسرا خواب انہوں نے بیان کیا کہ والد صاحب بھی ہیں، یہ بھی ہیں، اور 3-4 سانپ انہیں نظر آئے۔ اچھا، یہ بتایا، اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ کچھ خاندانی چپکلشیں ہیں۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات اٹھنا شروع ہوتے ہیں کہ جن کو آدمی اگنور کرتا ہے، کچھ چیزیں اگنور کرنے کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اگنور کرنے کی نہیں ہوتی۔ آپ اگنور کرتے رہے، آپ کے گھر کے جو بڑے ہیں وہ اگنور کرتے رہے، اب وہ چیزیں بڑی ہوتی جا رہی ہیں۔ دیکھیں نا، پہلے سانپ تھے، اب اژدہے ہے، تو وہ دشمنیاں، وہ چپکلشیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ فیملی کے کسی ایک فرد کے ساتھ نہیں ہے، فیملی اس میں مطلب یوں سمجھ لیں یہ فیملی کے ساتھ معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے اور محبتوں کی دنیا میں آئے، نفرتیں بہت ہو چکی ہیں، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں خاص طور پر محبتوں کی جانب توجہ دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، غلطی کسی کی بھی ہو، میں نہیں کہتا، ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح ہوں، ہو سکتا ہے کہ جن کے ساتھ معاملہ ہے وہ صحیح ہوں، جو بھی ہے، لیکن قدم بڑھائیں، اس چیز کو ختم کریں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، نفرتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، تو اس چیز کو ختم کر رہے ہیں۔ شمائلہ بہن نے پوچھا، پاک پتن سے اکثر خواب میں دیکھتی ہیں کہ 2 دانت، 1 یا 2 دانت ٹوٹ جاتے ہیں، اور کوئی خون وغیرہ نہیں ہوتا، اور دانت بھی ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، بعض اوقات تو اس کی تعبیر کچھ اور نکلتی ہے، لیکن چونکہ یہ خود بیمار ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اسی طرف اشارہ ہے۔ تو بہرحال یہ ان کے ہاتھ میں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تھوڑا سا علاج کروائیں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ سورہ فاتحہ، نماز کی پابندی کے ساتھ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ کسی بھی وقت اول آخر 3 درود شریف کے ساتھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے علاوہ پانی پئیں۔ یاسمین بہن، اچھا، دوسرا خواب دیکھا کہ قیامت دیکھتی ہیں۔ قیامت دیکھنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس دنیا میں ہیں نا، یہ عارضی ہے، تو فانی زندگی کی تیاری کریں،
اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیں۔ یاسمین بہن نے جہلم سے پوچھا کہ اکثر خواب میں سبز اور سفید چیزیں دیکھتی ہیں، اور دوسرا خواب یہ بتایا کہ پکے ہوئے بیر کھاتی ہیں۔ تو یہ دونوں خواب یہ بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ کرم ہوگا۔ دیکھیں ان کا رشتہ اب تک نہیں ہوا، لیکن خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے گھر کے جو بڑے ہیں وہ کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا۔ سبز اور سفید چیزیں دیکھنا یہ برائٹ فیوچر جو ہے نا اس کی طرف اشارہ ہے۔ ماشاءاللہ پکے ہوئے بیر کھانا تو یہ بھی بہت اچھی نشانی ہے، اچھی علامت ہے، تو انشاءاللہ خیر ہے۔ یا لطیف یا اللہ فجر اثر عشاء کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں، ولاخر 3 بار درود شریف۔ اچھا، ایک کبیر علی صاحب نے جہلم سے پوچھا گاؤں میں 2 فوتگیاں ہوئیں، خواب میں یہ دیکھا۔ تو جب کوئی فوتگی وغیرہ اس طرح دیکھیں تو میرے بھائی تھوڑا سا دین کی طرف آئیں، لاپرواہیاں چھوڑیں۔ لاپرواہی بہت ہو چکی، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کے قالب میں ڈالنے کی کوشش فرمائیں۔ لاہور سے آمنہ بہن نے پوچھا گہرا سمندر ہے، بلو اور وائٹ کلر کا پانی ہے، اور کچھ گھر بنے ہوئے ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، ایک ڈوب رہا ہے۔ تو یہ بچی نے خواب دیکھا ہے، تو کوئی گھر میں پریشانی ہے اور پریشانی سے نکلنے کی کوئی سوچ لگتی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ پریشانی آتی ہے، ان مع العسر یسرا، کہ پریشانی کے ساتھ پھر خوشی بھی آتی ہے، تو تھوڑا سا پریشانی کو دور کیجئے، اس سے نکلنے کا طریقہ اختیار کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نمازوں کی پابندی کے ساتھ صبح و شام 33 مرتبہ ولاخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ بھائی نے کہا کہ خود کو برہنہ حالت میں دیکھا، بعض اوقات شیطان کی دخل اندازی بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات جب آدمی غلط صحبت میں ہوتا ہے یا دین سے دور ہوتا ہے تب بھی یہ خواب دیکھتا ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر دین کی طرف آئیے۔ کراچی سے بہن نے پوچھا کہ بڑا بیٹا ہے، ہاتھ پکڑ کر ان کا سارے سمندر ہے، پھر سفید چھوٹے سانپ ہیں، ان کو رونتے ہوئے جاتے ہیں، آگے سے کچھ لوگ آ رہے ہیں تو پھر واپس لے آتے ہیں۔ ان کا جو بیٹا ہے نا وہ یا تو اس پہ بچپنا بہت زیادہ ہے، غصے کا بہت تیز ہے، تو اسے بہت طریقے سے چلائیں، ورنہ مطلب اکیلا کوئی کام اس کو نہ کرنے دیں فی الحال، یعنی فیصلہ سازی یا کوئی ایسی اہم کام ہو تو اس کے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا، ورنہ مطلب بچپنا بہت زیادہ ہے اس بچے میں۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے، بچہ تو نہیں 27 سال ایج ہے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے اور ان کی حالت کو بہتر فرمائے۔ درود شریف ان سے بچے سے کہیں کہ کثرت سے پڑھیں، تو اس سے انشاءاللہ جو غصہ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ ویڈیوز کی طرف آتے کراچی سے میں نے کہا کہ ساس مرحومہ کو دیکھا کہ وہ اچھا انہوں نے بتایا نہیں کون ہے، اگر ساس زندہ ہیں تو تب آپس کی جو معاملات ہوتے ہیں اس طرف اشارت کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ ساس نہیں ہے دنیا میں تو آپ جو دیتی ہیں نا اصالہ ثواب کرتی ہیں، تو آپ کوئی چیز پرانی ہو جائے، قابل استعمال نہ رہے، کھانا وغیرہ کچھ بھی وہ نہیں، جو تازی چیز ہے وہ دیا کریں۔ اصالہ ثواب میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اللہ کی راہ میں دے رہی ہیں۔ بہن نے کہا کہ والد مرحوم خواب میں آتے ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں۔ دوسرا خواب دیکھا کہ زندہ ہو گئے پھر فوت ہو گئے۔ دوسرا خواب جو ہے یہ تو خواب ہمت، اس کی تعبیر نہیں ہے۔ جو پہلا خواب ہے اس میں اس کا مطلب ہے کہ کسی بات میں ناراضگی، کچھ کمی ہے، کوئی ایسا نیک کام جو وہ کر رہے ہوں آپ نے اس سے کنٹینیو نہ رکھا ہو، یا کوئی ایسی چیز جو ان کی مرضی نہ ہو گھر میں ہو رہی ہے، تو اس بات پر ذرا غور فرما لیں اور اس علیہ ثواب فرمائیں۔ محمد حبیب صاحب نے ٹوبہ ٹیکسنگ سے پوچھا کہ 3-4 سال پہلے انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ بڑا دروازہ ہے اور وہاں دراز قد لوگ ہیں، قریب آنے پر دھکا دیتے ہیں، پھر ایک آدمی سوراخ میں دھکا دیتا ہے تو نیچے تخت ہے اور ایک بزرگ ہیں، ان کے قدموں میں سر رکھ کر یہ روتے ہیں۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نیکیوں کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیں اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ میرے بھائی ایک وقت میں 3 خواب نہیں ہوتے، اسی لیے ہمیں مطلب ایک ہی خواب سننا ہوتا ہے کیونکہ باقیوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ تو آپ دوبارہ ہمیں ایک خواب جو ہے نا، آپ نے کہا 3 خواب ہے نا، تو ایک خواب ہم نے سن لیا، اس کی تعبیر عرض کر دی ہے، دوبارہ کبھی بھی ہمیں کریں، بلکہ تمام ویور سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ ویڈیو یعنی واٹس ایپ پہ کرتے تو ایک خواب جو ہے وہ سنا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام زندگی بخیر، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس پروگرام کے ساتھ آپ کو پھر حاضر ہوں گے۔ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے کل انشاءاللہ آپ کے پھر پیش کی جائے گی۔ فرائض واجبات کی ادائیگی کو لازم بنائیں اور ساتھ میں درود شریف کی کثرت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت بخشش فرمائے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔